اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ میرا ایمان ہے کہ جو وقت آپ سرو کر رہے ہیں وہ آپ کو زندگی میں عظیم منافع دے گا، کیونکہ آج ہم ایک بہت ہی اہم چیز کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے ترجیحات کے بارے میں۔ اصل میں اس سے کہوں گی پہلے ضروری کام، اور آپ جانتے ہیں کبھی کبھار ہمیں انہیں اول درجہ دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن انہیں اول درجہ دیے رکھنا ایک چیلنج بن جاتا ہے، کیونکہ بہت سی اور چیزیں ہیں جو کہ ایک بھیڑ بنا دیتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں پہلا پطرس میں ایک آیت ہے، میرے خیال سے وہ 5:8 ہے، ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اور پھر لکھا ہے تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور اس کا مقابلہ کرو۔ میرے خیال سے یہ بہت دلچسپ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ایک اچھا توازن قائم کریں تو ہم دشمن کو اپنی زندگی سے باہر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم توازن قائم نہیں کرتے تو اسے داخل ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں توازن ترجیحات کو اثر انداز کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ جاننا ہے کہ سب سے ضروری کیا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا آتا ہے، اور چیزوں کو ویسے رکھنا جیسی وہ ہونی چاہیے، اور یہ ہماری خاص ذمہ داری ہے۔ آپ جانتے ہیں آج بہت سے لوگ وہ اپنی زندگی کے معمولات کو لے کر شکایت کرتے ہیں۔ وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور لوگ ان سے کیا کیا توقعات رکھتے ہیں۔ جانتے ہیں میں خود کو بھی کبھی کبھار یہ کرتے ہوئے پاتی ہوں، لیکن خدا مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں نے بنایا ہے اور میں ہی اس کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیے تو ہمیں ان چیزوں کی ذمہ داری لینی ہے، ان تمام چیزوں کی جو ہماری زندگی میں ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، اور اکثر ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، اور اکثر یہ دشمن کی طرف سے ایک حملہ ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ہماری زندگی بے ترتیب ہوئی اور ہم نے دشمن کے لیے دروازہ کھولا۔ میں یہاں آپ کو ایک مثال دینا چاہتی ہوں۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ہم معاف نہ کر کے دشمن کے لیے دروازہ کھولتے ہیں۔ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ تو یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم سب ناراضگی ختم کیے بغیر نہ سوئیں۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ کتنے، یہاں تک کہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، جبکہ میں جانتی ہوں آپ زبردست ہیں اور آپ تقریباً سب کچھ درست کر رہے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ رات کو کسی سے خفا ہو کر سوئے ہوں گے۔ شاید وہ شخص بھی جس کے ساتھ آپ سوئے ہوئے تھے۔ امید اور دعا کرتی ہوں کہ وہ جس شخص سے آپ کی شادی ہوئی ہے، اور ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز کو دعا کے ذریعے دور نہیں کر سکتے۔ ہم خدا سے ہمیں قوت بخشنے کی دعا کرتے ہیں تاکہ ہم وہ کریں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیں آج اور کل اس پروگرام پر بات کریں گے ترجیحات کی، ضروری چیزوں کو اول رکھنا۔ سنیے، مسیح سب چیزوں کا مرکز ہے، وہ ہماری زندگی میں سب سے اول اور اہم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کلسیوں 1:17 اور 18 ایمپلیفائڈ کلاسک ایڈیشن میں سے۔ ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بہت قوت بخش ہے۔ اور جیسا کہ لکھا ہے، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، تو اس سے پہلے کہ کچھ تھا، کوئی دنیا، کوئی بھی کائنات، کچھ بھی مگر خدا تھا، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ جٹے رہنا، ایک ساتھ رہنا، یہ ایک مثال ہے کہ خدا ایسی مضبوط گوند کی مانند ہے جو ہمیں جوڑے رکھتی ہے، جو ہماری زندگیوں کو جوڑے رکھتی ہے، اور وہ کائنات کو بھی جوڑے رکھتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں، محض زمین اپنے محور پر گھومتی ہے، اور یہ کیسے گھومتی ہے، اور اگر یہ کامل طور پر نہ گھومتی، میرے خیال سے یہ گر جاتی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوتا۔ کون ہے جو سورج اور چاند اور ستاروں کو آسمان پر قائم رکھتا ہے؟ کون ہے جو کائنات میں ان سب چیزوں کو درست کام کرنے میں مدد کرتا ہے؟ شاید آپ یہ بات جانتے ہیں یا نہیں، ہمارا انحصار صرف خداوند پر ہے۔ خدا جانوروں کے لیے خوراک مہیا کرتا ہے، وہ سب کے لیے دھوپ اور بارش مہیا کرتا ہے۔ خدا بھلا ہے اور وہ ہر چیز میں شامل ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اس کو اس بات کے لیے اس کی تعظیم کرنا شروع کریں۔ اب آگے سیکھتے ہیں، یعنی اس کی کلیسیا کا سر ہے، وہ گرجا گھر کا حوالہ دیتا ہے۔
یہ صرف ایک مکان نہیں جہاں آپ جاتے ہیں، بلکہ تمام ایماندار کلیسیا اس کے بدن کا حصہ ہیں، اور وہی بدن یعنی اس کی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا۔ یسوع وہ پہلا تھا جو مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ سب باتوں میں، یہاں غور کریں، تاکہ سب باتوں میں، ہر چیز میں اور ہر طرح سے اس کا اول درجہ ہو، پہلا ہو اور ممتاز بنے۔ خدا کو آپ کی زندگی میں اول درجہ حاصل ہونا چاہیے۔ جی، مجھے بتائیے کہ آپ کی زندگی کی ترجیحات کیا ہیں؟ کیا پیسے کمانا آپ کی ترجیحات ہیں؟ کیا ضرورت سے زیادہ چیزیں خریدنا، کیا آپ کام پر بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں اور خدا کے ساتھ کم وقت گزارتے ہیں؟ اور خاندان کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کم وقت گزارتے ہیں؟ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آخر کار یہ آپ کے سامنے آئے گا اور اس کے نتائج ہوں گے۔ ہمیں نتائج کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ جو ہم بوتے ہیں وہ ہم کاٹتے ہیں۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ زمین پر خزانہ جمع نہ کرو جہاں پر وہ کسی بھی وقت خراب ہو سکتا ہے۔ متی 6:19، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ جانتے ہیں بائبل میں مکاشفہ میں لکھا ہے بابل کا بڑا شہر 1 گھنٹے میں گر جائے گا، اور تاجر اور وہ لوگ جنہیں تجارت پسند ہے افسوس کرنے لگتے ہیں۔ اب بابل دراصل ایک شہر تھا، لیکن یہ شہر ہمیں ایک تصور دیتا ہے دولت اور خوشحالی اور کاروبار اور تمام تجارت کی جو دنیا میں ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں پیسے کمانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں پیسے نہیں بچانے چاہیے، ہمیں ہنگامی حالت کے لیے پیسے بچانے کی ضرورت ہے اور ریٹائرمنٹ کے لیے ایک معقول رقم بچانی ہے، لیکن پیسے کی پرستش نہ کریں، پیسے کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہر برائی کی جڑ ہے، لیکن بائبل ایسا نہیں کہتی۔ وہ کہتی ہے کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنے کی نہایت ضرورت ہے۔ دنیا میں بغیر کسی چیز کے آئے، اور بائبل کہتی ہے کہ بغیر کسی چیز کے ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ غور و فکر کرنے کے لیے بہت اہم موضوع ہے۔ ہم سب کے پاس بہت سا سامان ہے، میرا مطلب صرف سامان۔ آپ کے گھر میں کتنی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں یا آپ استعمال نہیں کرتے، لیکن پھر بھی آپ باہر جاتے ہیں اور ایک اور خرید لاتے ہیں۔ ضروری کام کو اپنی زندگی میں اول رکھیں، پیسے کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری مت بنائیں۔ شاید آپ کی کالج کی ڈگری حاصل کرنا اس وقت آپ کی زندگی میں سب سے ہی زیادہ ضروری ہے۔ جی، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی، میں تعلیم کی طرفداری کرتی ہوں۔ آپ کو اتنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے جتنی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم تعلیم لیے بغیر نہیں کر سکتے۔ میں بالکل کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جانا پسند نہیں کروں گی جو کبھی اسکول نہیں گیا اور ڈاکٹر بننے کے لیے سالوں تعلیم حاصل نہیں کی، جو کہ ڈاکٹر بننے کے لیے نہایت ہی ضروری تھی۔ تو آج بھی بہت سی جگہ پر آپ جانتے ہیں جب میں پرورش پا رہی تھی تب آپ کو نوکری کے لیے کالج ڈگری کی ضرورت نہیں تھی جیسے کہ آج کل ہے۔ اس دور میں بہت سے لوگ آپ کو تربیت دینے کے لیے تیار تھے اور یہ انہیں پسند بھی تھا کسی ایسے سے تعلیم حاصل کرنا جسے آپ پہلے سے جانتے تھے، لیکن آج یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن بہت سی جگہ پر کالج ڈگری کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ اہم نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اتنے ذہین ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹے بچے کی مانند ایمان نہیں رکھ پاتے۔ یسوع نے کہا اگر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بچوں کی مانند اس کے پاس آنا ہے۔ اور میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا آپ کا دل بچے کی مانند ہے؟ ہم بچوں کی مانند حرکتیں نہیں کرنا چاہتے،
لیکن یہ سچ ہے میرے خیال سے جتنا زیادہ لوگ جانے، ہر وقت نہیں، کبھی کبھار، لیکن کبھی کبھار وہ ایمان نہیں رکھ پاتے، کیونکہ اگر آپ اپنے ذہن کو اپنے دل سے زیادہ بھر لیں تو آپ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی، آپ کبھی بھی اور نہ ہی آپ کو خدا کے بارے میں سب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تثلیث کو کون سمجھ سکتا ہے؟ میں نے اس دن یہ پڑھا کہ ایک شخص جو تثلیث کو سمجھنا چاہتا ہے وہ ایک کیڑے کی مانند ہوگا جو ایک انسان کو سمجھنا چاہتا ہے۔ آپ کسی بھی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایک خدا ہے جو کہ 3 اشخاص میں نظر آتا ہے۔ آپ کبھی بھی 3 کو 1 کے برابر اور 1 کو 3 کے برابر نہیں کہہ سکتے، اور میں اسے اپنے ذہن سے نہیں سمجھ پاتی، لیکن ان باتوں کو اپنے دل سے سمجھ پاتی ہوں۔ میں اسے بچوں کی طرح قبول کرتی ہوں۔ ہمارے پاس خدا باپ ہے، یسوع بیٹا جو کہ کامل خدا ہے، اور روح القدس جو کہ خدا ہے۔ آپ تمام چیزیں جو دنیا میں ہوتی ہیں نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اچھے لوگوں کے ساتھ بری چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نہیں سمجھتے، تو ہمیں تیار رہنا چاہیے، لیکن چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ اس مقام پر پہنچے کہ آپ چیزوں کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں، تو یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو کہنا ہے میں خدا پر ایمان رکھتی ہوں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں خدا کو محسوس نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی، لیکن ہم یہ جان سکتے ہیں اپنے ذہن میں نہیں مگر اپنے دل میں کہ خدا ہے۔ لکھا ہے بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، تو مزید لکھا ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ آئیں ان چیزوں کو دیکھیں جو خدا دنیاوی حکمت کے بارے میں کہتا ہے۔ 1 کرنتھیوں 1 باب 19 سے 21 آیت، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اب سنیے، اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، اور خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ یہ میرے نزدیک زبردست ہے۔ کبھی کبھار جب میں کسی کانفرنس میں تعلیم دے رہی ہوتی ہوں تو میں ایسے لوگوں کو دیکھ سکتی ہوں، ان کے چہرے دیکھنا، اور جب میں یسوع کی انجیل کی منادی کرتی ہوں تو ان کے چہروں پر تبدیلی آتے دیکھنا، ان کی مردہ آنکھوں میں ایک چمک آتے دیکھنا بہت ہی زبردست ہے۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم خدا کے ساتھ مسیح کے ذریعے ایک تعلق قائم کرنے میں کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے سارے دل سے خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسیح کی انجیل جب اس کی تعلیم دی جائے اس میں بہت قدرت ہے۔ یہ آپ کی سوچ سے زیادہ اور آپ کی سمجھ سے زیادہ قوت رکھتی ہے، اور آپ اسے اپنے ذہن سے جاننے کے بجائے ایک مختلف انداز میں جان سکتے ہیں۔ بائبل میں جاننے کے حوالے سے بہت ذکر ملتا ہے۔ ایوب کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اسے اپنے ذہن میں معلوم تھا کہ اس کی زندگی پریشانیوں میں گھری تھی۔ بظاہر وہ اپنے نجات دہندہ کو دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن یہ بات وہ اپنے دل سے جانتا تھا۔ اور کیا میں اس وقت یہ آپ سے کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو جواب تلاش کرنا چھوڑ دینے چاہیے، چاہے آپ کے لیے وہ کچھ بھی ہو۔ وہ آپ کی حالیہ پریشانی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے جس سے آپ زندگی میں گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہوں، اور کچھ ایسا جو آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا اور آپ اس کی وجہ نہیں جان پا رہے۔ اپنی سوچ سے آگے بڑھیں اور جو آپ کے دل میں ہے اس کو جانیں۔ اپنے ذہن کو کبھی کبھار بند کر دیں اور خدا کی حضوری میں خاموشی سے بیٹھیں اور دیکھیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ دنیاوی حکمت کے بمقابل خدا کی حکمت۔ یعقوب 3:13-17 میں لکھا ہے، تم میں دانا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو،
یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنیاوی، نفسانی اور شیطانی ہے، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، دنیا شاید کہے اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو انہیں اپنی زندگی سے نکال دو یا ان سے بدلہ لو، آپ کو ان سے کسی بھی طرح بدلہ لینا چاہیے۔ لیکن یہ بالکل بھی وہ حکمت نہیں جو اوپر سے آتی ہے۔ وہ حکمت ہمیں کہتی ہے کہ اگر ہم ایسی چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دیں گے تو یہ ہماری زندگی تباہ کر دے گی، اور یہ کہ ہمیں لوگوں کو تب بھی معاف کرنے کی ضرورت ہے جب وہ اس کے حقدار نہیں، اور جب ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو ہم خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری دیکھ بھال کرے۔ مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، اور جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوب ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے پاس تربیت پذیر لوگ موجود نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ انہیں بتایا جائے کہ کیا کرنا چاہیے۔ رحم اور اچھے پھلوں سے لدی اصل حکمت یہ جانتی ہے کہ خدا نے سب کو یکساں پیدا کیا، اور ہم سب ہی خدا کے نزدیک قیمتی ہیں، اور ہمیں بھی اسی طرح سے ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے۔ خدا کی نظر میں ایک شخص دوسرے سے بہتر نہیں ہے۔ بہت زیادہ علم، بہت زیادہ دنیاوی علم، میں کہنا چاہوں گی، کیا آپ کو تھکا دیتی ہے؟ بائبل کہتی ہے، اور اس کا مطلب ہے فخر کرنا۔ میں دوبارہ کہوں گی کہ میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، وہ تمام ڈگریاں حاصل کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کے طریقے دنیا کے طریقوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور شاید کچھ وہ طریقے بھی جس طرح آپ چیزیں کرتے ہیں اگر وہ خدا کے کلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے تو آپ کو خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا ہے، نہ کہ اپنی سیکھی ہوئی چیزوں کا۔ جانتے ہیں بہت سے جوان لڑکے لڑکیاں جو کالج جاتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ان جوان لڑکے لڑکیوں کی جو کالج جاتے ہیں، وہ آخر اپنا ایمان کھو دیتے ہیں۔ کوئی مجھے پچھلے ہی ہفتے اپنے بچوں کے بارے میں بتا رہا تھا جو کہ ایک اچھا ایماندار بچہ ہے، اسے کالج گئے صرف 1 سال ہوا ہے، اور اس نے ابھی سے اپنا بہت سا ایمان کھو دیا ہے۔ لیکن ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ دیکھیں کہ دنیا ہمیں کیا سکھاتی ہے اور خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور ہمیشہ خدا کو چنیں، کیونکہ خدا کو ہماری زندگی کی ہر چیز میں اول درجہ حاصل ہونا چاہیے۔ ہماری قوت میں، ہماری گفتگو میں، ہماری سوچ میں، ہمارے اعمال میں، ہماری تفریح میں، ہمارے رویے، ہمارے فیصلوں میں خدا کو ہمیشہ اول درجہ حاصل ہونا چاہیے، ہمیشہ۔ ہمارے معاشرے میں آج کیا ہو رہا ہے؟ جیسا کہ سب سے اہم چیز جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے وہ ہے محبت۔ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ کیسا ہوتا اگر ہر شخص 4 سال کے لیے کالج جا کر محبت میں چلنے پر ڈگری حاصل کرتا؟ جی، محبت کے لیے زبردست۔ آئیے ذرا سوچیں، کیا ہوتا اگر ہم اسکول میں رحم اور مہربانی اور دینا اور سخاوت اور معافی سیکھیں؟ جانتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں واقعی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ جن بھی اسکولوں میں جانا چاہتے ہیں جائیں، جتنی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ہمیشہ یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس زندگی میں اس کے لیے وقت ہے۔ یہ مت کہیں کہ میرے پاس اس وقت اس کے لیے وقت نہیں ہے، میں ڈگری لینے میں مصروف ہوں۔ محبت دنیا میں سب سے ضروری چیز ہے۔ بائبل کہتی ہے، اور اگر ہمیں نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور یہ سب چیزیں، لیکن محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو ہر روز محبت میں چلنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کو تیار ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن جب میں آج یہاں اسٹوڈیو آ رہی تھی مجھے 1 گھنٹہ لگتا ہے، نہانے میں، اپنے بال دھونے اور بنانے میں، میک اپ کرنے میں، درست کپڑے پہننے میں۔ کبھی کبھار یہ سب 45 منٹ میں کر لیتی ہوں، لیکن عموماً 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں جس طرح میں دکھ رہی ہوں، مجھے پسند نہ آئے تو میں
پھر جا کر دوسرے کپڑے پہنوں گی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ باہر جاتے وقت اتنا ہی وقت روحانی طور پر تیار ہونے پر لگاتے ہیں جتنا جسمانی تیاری پر لگاتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے اس 1 گھنٹے سے پہلے 2 گھنٹے خدا کے ساتھ گزارے جہاں مجھے یہ محسوس ہوا کہ اب میں اتنی اچھی لگ رہی ہوں کہ باہر جا سکتی ہوں۔ اب آپ شاید کہیں، جوائس، میرے پاس صبح میں اتنا وقت نہیں ہوتا، میرے گھر میں بچے ہیں۔ جی، خدا آپ سے کچھ ایسے کی امید نہیں کرتا جو آپ اسے نہ دے سکیں، لیکن آپ کو اپنے دن کا آغاز خدا کے ساتھ کرنا ہے، چاہے وہ 5 منٹ کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو اپنے دن کا آغاز خدا کے ساتھ کرنا ہے۔ اور میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ اسے یاد رکھیں۔ آپ جس بھی چیز کو زیادہ وقت دیتے ہیں اور جس کام میں سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں، وہی وہ چیز ہے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے۔ غور کریں، آپ جس بھی چیز کو زیادہ وقت دیتے ہیں یا جن کاموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہی کام آپ کے نزدیک سب سے اہم ہے۔ ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے معمولات پر اختیار نہیں، لیکن ہمیں ہے، ہمیں بالکل ہے۔ تو ہمیں تعلیم یافتہ ہونا ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ روحانی علم سے زیادہ دنیاوی علم نہ ہو۔ مسیحت میں ناکام مت ہوں۔ کچھ لوگ مسیحت میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خود کو ایک مسیحی ہونے کی تعلیم نہیں دیتے۔ آپ جانتے ہیں، ایک مسیحی ہونا صرف گرجا گھر جانے سے کہیں زیادہ ہے۔ میں سارا دن گیراج میں بیٹھنے سے گاڑی بالکل نہیں بن جاؤں گی، اور آپ ہفتے میں 3 مرتبہ گرجا گھر جا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ زندگی کے ہر ہفتے ایسا کرنے سے آپ مسیحی نہیں بن جاتے۔ ایک مسیحی ہونے کا مطلب یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خدا کو اپنی پناہ گاہ اور اپنی امید ماننا ہے، اور تمام تر اپنے گناہوں کی معافی اور نجات کے لیے صرف اس پر بھروسہ کرنا ہے، اور مسیح کے ذریعے خدا کے ساتھ ایک گہرا شخصی اور قریبی تعلق قائم کرنا ہے، جہاں وہ آپ کی زندگی کے ہر ایک حصے اور پہلو میں مدعو اور شامل ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنے فون سے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں، اور ہمارے آپریٹرز آپ کو نئی پیدائش کے بارے میں خوشی سے تفصیل سے بتائیں گے، اور وہ دعا کے ذریعے خدا کے ساتھ مسیح میں آپ کو ایک رشتہ قائم کرنے میں رہنمائی کریں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے تو ہمیں کال کریں۔ کیا آپ کارپوریٹ دنیا میں کامیابی کی سیڑھی چڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو بہت ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اپنی ساری زندگی کامیابی کی سیڑھی چڑھنے میں لگا دیتے ہیں، اور پھر انہیں اوپر جا کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سیڑھی غلط عمارت پر لگی ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے افسردہ نہیں کرتی، ایک بزرگ جو کہ 80 سال سے زیادہ کا ہو کے کہے کہ وہ صرف اپنی زندگی میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن پر انہیں افسوس ہے، ان چیزوں پر افسوس جو انہوں نے کی، ان چیزوں پر افسوس جو انہوں نے نہیں کی۔ سنیے، جب آپ بستر مرگ پر ہوتے ہیں، آپ یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، یہ وہ نہیں جو آپ جاننا چاہیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ آپ کا خاندان، آپ کے دوست آپ کے نزدیک ہوں، آپ چاہیں گے کہ آپ کی زندگی میں خدا کا اطمینان ہو، یہ جاننا کہ جب آپ اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے خدا کے پاس ایک بہتر جگہ پر چلے جائیں گے۔ کیا آپ کا منگیتر، آپ کا دوست، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی آپ کے لیے خدا سے زیادہ ضروری ہے؟ کیا آپ انہیں خدا سے زیادہ فوقیت دیں گے؟ آپ جانتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے لیے اہم ہیں ہماری زندگی میں بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہی لوگ آپ کو مایوس کریں گے اور نیچا محسوس کروائیں گے۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ کیا آپ کی اولاد آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے؟ تو یاد رکھیں، وہ بڑے ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا رشتہ قائم نہیں کر سکتے، لیکن مثال کے طور پر میری بیٹی کے 4 بچے ہیں، سب بڑے ہیں، اور آخری والے نے ابھی گھر چھوڑا ہے۔ اب کچھ سال پہلے وہ اپنے بچوں کو ہر جگہ گاڑی پر لے کر جاتی تھی اور اس کی زندگی ان کے ساتھ بہت مصروف تھی۔ لیکن جانتے ہیں، جب آپ اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خدا کے اور دوسروں کے ساتھ بھی تعلق قائم کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر کسی کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرتے ہیں، تو آخر کار آپ کو ان کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اور ہاں، میں نہیں جانتی کہ آپ کا زیادہ وقت کس چیز میں گزرتا ہے، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ ہمیں اچھی عادات اپنانی ہیں۔ اکثر ہم بری عادات کو چھوڑنے میں زیادہ وقت لگاتے ہیں۔
اگر اچھی عادات کو بنانے پر غور کریں تو بری عادات کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی.